ہم مقبوضہ ریاست جموں کشمیر سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے. وہاں ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا. جب بھی ہندوستان کے فوج آ کر کریک ڈاؤن کرتے ہیں کسی علاقے کے، پھر ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو باہر نکال کر ان کے ساتھ عصمت داری بھی کرتے تھے. ان کو مثال ہر طرح کی مشکلات ان کے اوپر، ہر طرح کے ظلم ڈال رہے ہیں ان کے اوپر. تو اس وجہ سے ہم بالکل بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے. تو ہم وہاں سے اٹھ کر ہجرت کر کے ریاست پاکستان میں آ گئے. ہمارے بڑے خوبصورت گھر ہوا کرتے تھے، وہاں پہ سیبوں کے باغ تھے. انڈین آرمی ہے، انہوں نے اسے جہنم بنا رکھا ہے کشمیریوں کے لیے. یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں ایک قید خانہ ہے کشمیریوں کے لیے. وہاں پہ اگر کوئی بچی نکلتی تھی اسکول یا کالج کے لیے تو زندہ ہی نہیں آتی تھی یا اپنی عزت محفوظ رکھ کے نہیں آ سکتی تھی واپس. میں خود ایک ڈیوٹی کر رہا تھا پولیس میں، سپاہی، بیسٹ سپاہی. کشمیر کے اس ہسٹری میں یہ پہلا واقعہ ہے جس وقت پہلا عصمت دری انڈین فوج نے کی تھی. کپواڑہ میں پورا علاقہ انہوں نے گھیرا ہوا تھا انڈین فوج نے. ادھر اس وقت چیخ و پکار تھا جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. لیکن جب اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ انسان دیکھتا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، وہ جب یہ حساب دیکھتا ہے وہ پھر برداشت نہیں کرتا. کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ تو یہی کرے گا. ہم نے اپنے بال بچے اٹھا کر ہجرت کر کے آ گئے تھے آزاد ریاست جموں کشمیر میں. یہ ہمارا یہاں تو بیس کیمپ ہے، اس بیس کیمپ میں آ کر بیٹھ گئے تھے. اللہ کا شکر ہے یہاں تو ہماری عزتیں تو محفوظ ہیں، مگر اس کے علاوہ عزتوں کے علاوہ سے بھی اس وقت ہمارے بہت سارے مسائل یہاں ہیں. کال پیارے بائی جانو. ہمارے شیلٹر جو ہیں یہ بھی کسی ادارے نے دیے تھے آج 16-18 سال پہلے. یہ بھی اب بوسیدہ ہو چکے ہیں. ابھی بارش آنے والی ہے. اگر آپ یہاں رکیں گے گھنٹہ ایک، پھر آپ خود بخود ہی دیکھیں گے کہ اس کمرے کے باہر بندہ نہیں آ سکتا ہے. اتنا پانی اس جگہ پہ جمع ہو جاتا ہے. یا اللہ پروردگارہ دور کر، یہ آج اندر اچھا یا اللہ پروردگارہ تھوڑی سامان خراب گژھان، بچہ بچاؤ گا پن پان بچاوا پوس پن بچاوا. چادر ایک پٹی ہوئی تھی نیچے تو وہ جو ہے نا لا کے اس کے اوپر ڈالی ہے میں نے. بھائی ابھی اللہ کر کے ابھی پانی نہیں آ جائے تو اچھی بات ہے. یہ زندگی نہیں ہے. زندگی یہ جو ہے نا یہ ہم غریب لوگوں کی کوئی زندگی نہیں ہے. تو میں ہوں مزدور بندہ، تیار لگتی ہے تو کھائیں گے، نہیں کل میری تیار نکلی کل سے میرے بچے بھوکے. تو اتنے میرے پاس گنجائش نہیں ہے. میں غریب بندہ ہوں، میں کہاں سے کیا کروں. اسکول جاتی ہوں، اسکول سے واپس آتی ہوں، بارش ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں شوز بارش میں رکھنے پڑتے جس کی وجہ سے شوز گیلے ہو جاتے ہیں. تو میری دوستیں مجھ سے پوچھتی شوز کیسے گیلے ہوئے، مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. یہ راستے میں آتے آتے میرے شوز گیلے ہو گئے، تو اگر میں انہیں سچ بتاتی تو وہ میرا مذاق اڑائیں گی، تو اس لیے مجھے انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. میں انہیں نہیں بتاتی میرا گھر کیسا ہے، تو میرا من کرتا ہے میرا بھی ایک انہی کی طرح بڑا گھر ہو، لیکن ہمارے حالات ایسے کہ ہمارا بڑا گھر ہو ہی نہیں سکتا. اس کیمپ میں سارے بچے غریب ہیں تو کوئی اسکول نہیں جاتا. میں ایک اسکول جاتی ہوں، میری امی ابو مجھے مشکل سے سرکاری اسکول بھیجتے ہیں، باقی سارے بچے یہاں باہر بیٹھ کے پڑھتے ہیں.
यहाँ पर गलियाँ भी कच्ची हैं तो यहाँ पर कोई बच्चा शौक से नहीं पढ़ता है। आज़ादी की जस्तजू लेके जो हम आए थे वो मेरा बचपन तो खा ही गई, लेकिन अब मेरे बच्चों का बचपन भी खा रही है वो। हमें लगता है कि हम अब मायूसी का शिकार हो रहे हैं। वो आज़ादी हमारी अब हमारे लिए ख्वाब भी बनती जा रही है। So alhamdulillah, we're here in Tota village in satellite town Muzaffarabad. Alhamdulillah, managed to secure the land for 30 houses, which is going to be for the forgotten people, the refugees from Jammu Kashmir. As you can see behind me, alhamdulillah, we're preparing the allotment area, and inshallah the next phase will be the development of the houses. We've started Jigsaw Village 3, and alhamdulillah, as you can see from around here, there's currently the construction of 30 houses ongoing, which will inshallah be part of a bigger 150 house project, but we wanted to pilot it with 30 first. So it's been ongoing for a few months. There's been a few hiccups along the way, but the work's going well, and inshallah we'll check back in soon and see how it's going. So we've arrived at the camp this morning, and these are the families that we're moving to their new homes in Jigsaw Village 3. Alhamdulillah, it's an amazing atmosphere here already. The families, you can see the excitement. We're loading the trucks now, and once we've got them loaded, we'll head off to the village, inshallah. Alhamdulillah, we've finished loading up the families now. All the furniture, etc. is on the way. The families, there's a coach to take the families there, probably more than one given how many people there are. And yeah, it's amazing because you can feel the excitement growing. So we're going to head to the new village now and welcome the families and help them move in, inshallah. We've arrived here at Jigsaw Village 3. Alhamdulillah, it's an amazing atmosphere. The best part is we've had some of the existing people who have been moved into the local vicinity come over to help out, welcome the people that are moving in as well. So we're just offloading in one of the houses here. The families are present as well. This is a widow who's got a daughter and a son with her only. So we're moving them in now, and then we'll move on to the next house and get everybody moved in quickly, inshallah. मैं बहुत खुश हूँ जब मैं गाड़ी से याद थी, उन्होंने हमें इतनी इज्जत से लाया, हमें इतने प्यारे घर दिए, इतने बड़े कमरे, टीवी लॉन्च, वॉशरूम, किचन, रूम। यहाँ पर शूज़ रखने की भी जगह है, गीले नहीं होंगे अब मेरे शूज़, मुझे गीले शूज़ पहन के स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। जिक्सा चैरिटी का शुक्रिया और उनके साथ तावन करने वाला का शुक्रिया, उन्होंने हमें इतने अच्छे घर दिए। जो हमारे बरसों की एक आश उम्मीद हमने रखी थी कि हमें घर मिलने चाहिए और कैसे मिलने चाहिए, लेकिन हमारी तवक्कात के मुताबिक ही हमें ये घर मिल चुके हैं। जिक्सा चैरिटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये घर दिए हैं। और हम जैसे एक दूसरे को पूछ रही थी ये हमारा घर है, हमने तसव्वुर ही नहीं किया था कि कभी घर होगा। आप मतलब सोचे कि एक ख़ीमे में रहने वाले, जहाँ हमने एक ख़ीमे में बचपन गुजारा हो, तो उनको अचानक से घर मिल जाए और सारी चीज़ें भी साथ घर बसाने के लिए, ये तो अल्फाज में मुझे अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि मैं बयान करूं कि मैं कितनी खुश हूँ। So we're just concluding day 2 here at Jigsaw Village 3, where alhamdulillah we've moved in 30 families from the desperate camps that they were in, which we've shown as well.
But our journey with these families hasn't begun here. It started approximately 2 years ago in Ramadan when we came to do a food pack distribution, and we saw the dire conditions they were living in and the struggles they were going through, and they were desperate for homes. And it's been a long journey, it's been a difficult journey at times, but seeing them moving in yesterday and today and visiting them, speaking to them, I mean, we visited them, they've come out of their homes, the gratitude they've shown, the stories they're telling us about how different this is in their lives, especially after all the struggles they've been through. It's really amazing and rewarding, and it's only possible through the kind donations that everybody's made. We've had families coming out, telling us their stories, they're in tears, the children are ecstatic. It was nice that the locals welcomed them as well. We handed out some food packs, there was a carom board game for the families to enjoy, there was some mithai as well, and what was amazing as well is that the families were bringing it out and sharing theirs with others as well. So the joy's been amazing and overwhelming to see. And again, this is why we ask for your donations. This is the difference we try to make. So please keep supporting Jigsaw, keep donating. Jigsaw, a better world, piece by piece.